درس قرآن کی تیاری میں ہم 3 حصوں میں اس کو بانٹ سکتے ہیں۔ نمبر 1 فہم، نمبر 2 تفہیم اور نمبر 3 تقریر۔ فہم کے معنی یہ ہیں کہ ہم خود قرآن کو سمجھیں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم خود قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، دوسروں کو بھی نہیں سمجھا سکتے۔ اور تفہیم کے معنی یہ ہے کہ ہم کیا سمجھانا چاہتے ہیں اور کتنا سمجھانا چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے قرآن تو ایک بحر کراں، ایک سمندر ہے، تو ایک نشست میں ہم ساری بات نہیں سمجھا سکتے، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کیا بات سمجھانی ہے اور کتنا سمجھانا ہے۔ اور تقریر سے مراد یہ ہے کہ کس طرح ہمیں سمجھانا ہے۔ تو تفہیم میں سب سے پہلے جو بات فہم کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا انتخاب کیا ہے، ہم قرآن کے کون سے مقام کا درس دیں۔ اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ خود آپ کو انتخاب کیا ہوا ملے، جیسا کہ اب ہی جو درس ہوا ہے ان کا انتخاب خود بخود دیا گیا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ کسی ایسے موقع پر ہوں، کسی ایسے مقام پر ہوں، کسی ایسے پروگرام میں ہوں کہ ہمیں خود انتخاب کرنا پڑے، تو ہمیں کون سے حصے کا خطاب کرنا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے سامنے قرآن کے تمام لوگ مخاطب ہیں، لیکن بہرحال جو نشست ہوگی اس میں کچھ خاص قسم کے لوگ ہوں گے۔ مثلاً وہ عوام ہو سکتے ہیں، بہت کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی تحریک سے وابستہ اس کا کیڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایسی نشست ہو سکتی ہے جس میں بہت زیادہ ذہین لوگ ہوں، انٹلیکچوئلس ہوں، ان کو بھی آپ خطاب کر سکتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اسلام سے واقف نہیں، جیسے جن کو ہم کہتے ہیں برادران وطن، یا جن کو ہم کہتے ہیں غیر مسلمین۔ تو قرآن تو سب کو خطاب کرتا ہے، تو انتخاب کی بڑی اہمیت ہے کہ کہاں ہمیں کیا بات کہنا، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ تو انتخاب کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ دوسرے اس کے بعد ہمارے مخاطب کون ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، جن لوگوں کو آپ نے بلایا ہے، جن لوگوں کو آپ سامنے پروگرام پیش کر رہے ہیں، ان کی خواہش کیا ہے، وہ کیا چیز سمجھنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان کی استعداد کتنی، انہیں صلاحیت کتنی ملی، ان کی زبان کیسی ہے، ان کے ذہن کی فطرت کیسی ہے، ان کی فکر کیسی ہے، یہ باتیں بھی ضروری ہیں مخاطبین کے لیے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ بات ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مرض کہاں ہے، جو ہمارے سامعین ہیں، جو ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، جن کو ہم درس دے رہے ہیں، ان کی جاہلیت کہاں کہاں سرایت کر گئی، انہیں کن چیزوں میں مغالطہ ہے، کیا بات ہے جو وہ سمجھ نہیں پا رہے، کون سی چیز ہے جو تل کا اوٹ پہاڑ ہو رہی ہے، پھر اس کا علاج کیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، بلکہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں بلکہ اس کو کیور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، صرف ٹریٹمنٹ نہیں ہے بلکہ وہ کیور کرتا ہے، ان امراض کو سرے سے ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنا ضروری ہیں ایک بہتر درس کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ وقت کتنا ہے۔
آپ کو کتنے وقت میں اپنی بات کہنی، اور ظاہر ہے کہ مقررہ وقت میں ہی آپ کو وہ بات کہنی، لیکن مقررہ وقت میں بھی کبھی کبھی پریکٹیکلی الجھن آ جاتی ہے۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے درس کا وقت شروع نہیں ہوا لیکن لوگ آ گئے۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ٹولی بنا کے اور ادھر ادھر گفتگو کر رہے ہیں، لوگ منتشر ہیں، ان کو جوڑا جائے، اگرچہ وقت نہیں ہوا ہے ابھی، لیکن بہرحال ایک معتبر تعداد لوگوں کی آ گئی ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم درس اگرچہ براہ راست شروع نہ کریں، لیکن بہرحال اس کی تمہید بیان کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے اندر یہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ اگر ہم وقت کو بڑھا سکتے ہوں تو ہمیں بڑھانا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ تاخیر سے تشریف لاتے ہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پروگرام دیر سے شروع ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ ہوتے ہیں وہ وقت زیادہ لے لیتے ہیں اور آپ کا جو مقررہ وقت ہے وہ کم رہ جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں یہ سلیقہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بات کو اتنے کم وقت میں سمیٹ سکیں۔ مثلا اگر ہمیں 30 منٹ ملے ہوئے ہیں اور اب ہمیں موقع پر 20 منٹ مل رہے ہیں، تو یا تو یہ ہے کہ ہم بھی اس پروگرام کو لیٹ کرتے چلے جائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ باتیں جو 30 منٹ میں ہمیں کہنا تھا اب ہم ان کو اختصار کے ساتھ 20 منٹ میں کہہ دیں۔ معزز خواتین و حضرات، اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بات کو طول دینا، لمبی تقریر کرنا، لمبا درس دینا، یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کم وقت میں اپنی بات کہنا یہ فن بہت اہم ہے، اور جن لوگوں کو یہ فن آتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی ہوتی ہے۔ تو کم وقت کے اندر اپنی بات ہم کہہ سکیں، ہمیں یہ سلیقہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اس کی مثال جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر مرحلے پر ہمارے لیے نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ایسے ہی گفتگو میں بھی اور خطاب میں بھی اور تقریر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اگرچہ پوری زندگی آپ نے خطاب کیا، تقریر کی، لوگوں کو سمجھایا، لیکن کوئی تقریر غالباً 15-20 منٹ کی بھی آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی وہ شخصیت جسے دنیا میں انقلاب لانا تھا، اور انقلاب فہم کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، خطاب کے ذریعے بھی اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے کبھی کوئی طویل تقریر نہیں کی، کبھی کوئی لمبا درس نہیں دیا، بلکہ انتہائی مختصر الفاظ میں اپنی بات کو آپ پیش فرماتے تھے۔ بلکہ اس کے لیے خاص ایک اصطلاح ہے جوامع الکلم، یعنی ایسے الفاظ جو انتہائی مختصر ہوں اور معنی کے اعتبار سے انتہائی بلند ہوں۔ تو یہ اصطلاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالخصوص ہے کہ جوامع الکلم، کہ بات کو بہت مختصر انداز میں کہہ دینا۔ اور اب تو آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ دور ہے، ٹی وی کا دور ہے، انٹرویوز کا دور ہے، تو اس میں تو بہت کم وقت ملتا ہے، کتنے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کسی پروگرام میں مشکل سے 2 منٹ ملتے ہیں، کسی میں 4 منٹ ملتے ہیں، کبھی آپ کو لمبی تقریر کا وہاں موقع نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اس پر عبور ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بات کو انتہائی مختصر الفاظ کے اندر، انتہائی کم وقت کے اندر ہم پیش کر دیں۔ ایک بار مولانا مودودی علیہ الرحمہ سے ایک صاحب نے دریافت کیا کہ مولانا اگر آپ کو 1 گھنٹے تقریر کرنا ہو تو تیاری کے لیے آپ کو کتنا وقت درکار ہے؟ تو مولانا نے فرمایا 5 منٹ۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ اگر آپ کو 5 منٹ تقریر کرنی ہو تو تیاری کے لیے کتنا وقت آپ لیں گے؟ تو آپ نے کہا 1 گھنٹہ۔ دیکھیے یہ ہے وہ فرق۔ اس لیے ہمیں یہ فن آنا چاہیے کہ ہم بہت کم وقت میں اپنی بات کو کہہ دیں۔ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ہی کم وقت ہوتا ہے اور ہمیں ساری بات کہنی ہوتی ہے۔ آپ تصور کیجئے وہ شخص جو زندگی کو الوداع کہہ رہا ہے، وہ شخص جو عالم نظام میں جانے والا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے رفقا، اس کے دوست، اس کے اہل خانہ سب اس کے سامنے کھڑے ہوئے، وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اسے بھی احساس ہو رہا ہے کہ میرا اب یہ رخصتی کا وقت ہے، اور دوست احباب بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب ان کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں وہ ساری گفتگو
وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ وہ زندگی پر نقش ہو کے آ جائے، قلب پر نقش ہو جائے، روح میں ایک وجد آ جائے؟ تو یہ کتنا کم وقت ہوتا ہے۔ صبا افغانی نے کہا تھا کہ زندگی بھر کے شکوے گلے تھے بہت، وقت اتنا کہاں تھا کہ دہراتے ہم۔ زندگی بھر کے شکوے گلے تھے بہت، وقت کتنا کہاں تھا کہ دہراتے ہم۔ ایک ہچکی میں کہہ ڈالی سب داستاں، ہم نے قصے کو یوں مختصر کر دیا۔ یہ بھی کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے حالات میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کو گفتگو کی بھی اجازت نہیں ہوتی، آپ کو لب کشائی بھی کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ایسے وقت میں بھی آپ کو اپنا پیغام، اپنا میسج، اپنا جو معافی ضمیر ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ فن بھی ہمیں آنا چاہیے۔ یہ فن جس کو آ گیا، سمجھ لیجیے وہ اپنی گفتگو کو، اپنے دل کی باتوں کو دلوں تک منتقل کر سکتا ہے۔ فراز نے بہت اچھا کہا تھا کہ اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام دے دیا، اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام دے دیا، ہجر کی رات بام پہ ماہ تمام رکھ دیا۔ اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا، ہجر کی رات بام پہ ماہ تمام رکھ دیا۔ اور اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں پہ سارا کلام رکھ دیا۔ اس لیے جب ہم کبھی درس دیں، تقریر کریں، ہماری گفتگو ہو، بالخصوص جب درس قرآن ہم دیں، تو انتہائی وقت کا لحاظ اور پاس رکھتے ہوئے ایک ایک لفظ تول کر، سوچ کر اور پہلے سے تیاری سے ہم اسے منتقل کریں تاکہ ہمارا درس زیادہ مؤثر ثابت ہو سکے۔ اب اس کے بعد ایک بہت اہم بات ہے کہ ہم کیسے درس کریں، اس کی تیاری کیسے کریں۔ تو اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ جو متن ہے، جو مضمون ہے، جو بات قرآن کے اندر بتائی گئی ہے، اس کو ہم نے بہت بار پڑھنا چاہیے، اور اتنا پڑھنا چاہیے کہ وہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے، وہ عربی بھی اور وہ مضمون بھی، یعنی ٹیکسٹ اور میننگ ہمارے ذہن پر بالکل غالب ہو جائے۔ اچھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اس کا ایک ٹیسٹ کریں آپ، کہ بہت بار پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کو بند کر دیں، اور آپ آنکھ بند کر کے اب یہ دیکھیں کہ وہ پورا ٹیکسٹ، پورا مضمون ہمارے دماغ پر آ گیا یا نہیں۔ اگر آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آیا ہے تو ہمیں پھر مزید اس کو پڑھنا چاہیے۔ یعنی جس آیات کا ہم درس دیں، اس کا معنی اور مطلب اور اس کا مضمون ہمیں اس درجے یاد ہو جائے کہ وہ ہمارے دل دماغ پر چھا جائے۔ اس کے بعد پھر کلام کے اندر ہوتا ہے کہ اسٹرکچر، وہ ذہن نشین ہونا چاہیے۔ اسٹرکچر سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ ہم چلیے ایک سورہ فاتحہ کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا انتخاب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہم سب کو یاد ہے، اس کا عربی متن بھی ہمیں معلوم ہے، اس کے معنی بھی معلوم ہے، تو اس کو ہم ایک ماڈل کے طور پر اس وقت گفتگو میں رکھیں گے۔ تو اس کے کچھ اسٹرکچرز، کیا اسٹرکچرز ہیں؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان الرحیم ہے اور روزے دیتا ہے۔ یہ ایک اسٹرکچر ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بتایا گیا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ مدد اور استعانت، عبادت اور استعانت، یہ ایک اسٹرکچر۔ اسی طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ بھی اسٹرکچر ہے۔ لہٰذا جو مضمون ہو اس کو پھر ہم اسٹرکچر کی شکل میں اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر اس پر گفتگو کریں۔ رفقا عزیز، اس کے بعد ایک کہلاتا کی ورڈز۔ کی ورڈز کے معنی یہ ہیں
کہ ان الفاظ کے ذریعے معنی کھلتے چلے جاتے ہیں، اگرچہ وہ ہوتے بہت مختصر ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بہت محدود ہوتے ہیں، لیکن دراصل پورے مضمون کے معنی اسی کے اندر پنہاں ہوتے ہیں۔ ان کو ہم کی ورڈز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا ایک مکان ہے، 200 گز کا ہے، 200 گز میں اتنا بڑا مکان ہے، لیکن دروازہ کتنا ہوگا؟ 200 گز کے مقابلے دروازہ بہت چھوٹا ہوگا۔ پھر دروازے کے بعد دروازے میں آپ تالا لگاتے ہیں، تو دروازے کے مقابلے تالا تو بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تالا بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کی تالی، اس کی چابی، اس کی کی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ لیکن وہی چابی اور وہی کی جو ہے وہ پورے مکان کو کھول دیتی ہے۔ وہ پہلے تالے کو کھولتی ہے، پھر تالا دروازے کو کھولتا ہے، پھر دروازے میں داخل ہو جاتا ہے آدمی اور سارے مقام کی وہ سیر کر لیتا ہے، اس کا مطالعہ کر لیتا ہے، اس کا اسٹڈی کر لیتا ہے۔ تو یہ کی ورڈز جو ہیں ان کو ہمیں بہت اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں حمد ہے، تعریف، یہ ایک کی ورڈ ہے، رب ایک کی ورڈ ہے، اور بدلے کا دن یہ کی ورڈ ہے، عبادت ایک کی ورڈ ہے، مدد ایک کی ورڈ ہے، صراط مستقیم ایک کی ورڈ ہے۔ تو ان کی ورڈز کے ذریعے ہماری اس مضمون تک رسائی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ مضمون کے ساتھ ساتھ پھر ایک مرکزی عنوان ہوتا ہے، سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے۔ جو بھی صورتیں ہوتی ہیں، جو بھی آیات ہوتی ہیں، ان سب کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں کیسے حاصل ہو۔ تو مرکزی مضمون سے وہ ساری بات کھل جاتی ہے جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد پھر ہم اس پر سوالات قائم کریں، یعنی جو ٹیکسٹ ہمیں نے سمجھا ہے، جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس پر ہمیں سوالات قائم کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، یہ کن لوگوں سے خطاب کرتی ہے، یہ کیا دعا ہے، یا کیا اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک معاہدہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرتا ہے اور اللہ اس کی مدد کرتا ہے، کیا یہ صراط المستقیم کے لیے جد و جہد ہے، صراط المستقیم کیا ہے، اس کے کون سے یعنی حصے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ بعض لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہوں گے، بعض لوگ ہیں جو مغضوب ہوں گے، بعض لوگ ہیں جو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو یہ سوالات ہم اٹھائیں۔ جب ہم یہ سوالات اٹھائیں گے تو ان کے جوابات ہمیں حاصل کرنے ہیں، اور جب ہم قرآن سے سوالات اٹھا کر جوابات حاصل کرنے لگیں تو اس کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اب ہم نے قرآن سے استفادہ کرنا شروع کیا ہے۔ قرآن سے سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کو مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس میں سوالات اٹھائیں، اور اگر آپ سوالات نہیں اٹھا نہیں پا رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے خدا نخواستہ یا تو ہم کند ذہن ہیں یا ہم ابھی قرآن تک ہماری رسائی نہیں ہوئی۔ دیکھیے، میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں ہمارا آپ کا ایک عملی عنوان ہے یہ کہ ہم درس قرآن کی تیاری کیسے کریں۔ درس قرآن کی تیاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم 2-3-4 تفاسیر اور ترجمے لے کے بیٹھ جائیں اور اس سے ہم وہ چیزیں چھانٹ کے اور ایک نوٹس تیار کر لیں اور ہم درس دے دیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور اکثر لوگ اسی طریقے سے درس دیتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ درس جو ہمیں مطلوب وہ اس طرح کا درس نہیں۔ وہ درس تو وہ ہے کہ اس کے اندر ہم قرآن کی فہم ہمیں پیدا ہو جائے، قرآن سے ہمیں وہ قریب کر دے، وہ درس اللہ سے ہمارا تعلق اس سے مضبوط ہو جائے۔ وہ جو علامہ نے کہا تھا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تو قرآن میں غوطہ زنی کیجیے، اس کی ڈیپتھ میں جائیے، وہاں آپ کو موتی ملے گا۔ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یہ بات جب پیدا ہو سکتی ہے جب آپ یہ محسوس کریں کہ یہ قرآن خود میرے قلب پر نازل ہو رہا ہے،
وہ جو کہا تھا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کوئی گرہ نہیں کھول سکتا جب تک کہ آپ یہ نہ محسوس کریں کہ یہ ہمارے قلب پر نازل ہو رہا ہے۔ اصلاً تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا ہے، لیکن اس کے بعد ہر انسان کے قلب کے لیے وہ نازل ہوا ہے، بشرطے کہ وہ دل وہ رکھ لے جو اس کے لیے ہے۔ تب وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ سے تعلق براہ راست جڑ جاتا ہے۔ قرآن ذریعہ ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کا، انسان کے قلب کو اس کے قلب کے بنانے والے سے جوڑنے کے لیے کوئی ذریعہ اگر ہے تو وہ صرف قرآن ہے۔ اور پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتا ہے حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتا ہے حجاب آخر، اور تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانے کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر۔ تو پھر کتاب کے اسرار، کتاب کے جو راز ہیں وہ انسان کو حاصل ہونا پڑتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح قرآن کی تیاری کریں کہ ہمارا قلب جو ہے وہ قرآن کے رنگ میں بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا درس کا آغاز اور اختتام بہت پر اثر ہونا چاہیے۔ یعنی جب ہم درس دیں اور جب ہم درس کا اختتام کریں تو یہ چیزیں بہت پر اثر ہونی چاہیے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ویل بگن از ہاف ڈن، اگر کسی کام کی ابتدا اچھی ہو گئی تو سمجھ لیے آدھا کام ہو گیا۔ یا جیسے فرمایا گیا ہے کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، یہ بھی وہی کیفیت۔ آخر بھی بہت اچھا ہونا چاہیے، جیسا فرمایا ہے کہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر ہم درس کو کیسے مؤثر بنائیں اس کے لیے بھی چند باتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم درس میں کوئی سوال پیدا کرتے ہیں جو لوگ جواب اس کا چاہیں۔ یہ حکمت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ابتدا میں ہم کوئی ایسے سوال اٹھائیں کہ لوگ ان کا جواب چاہتے ہوں اور آخر تک وہ اس کا منتظر رہیں، اور جب انہیں ان کا وہ جواب مل جائے تو انہیں شرح صدر حاصل ہو جائے۔ یہ ایک چیز ہونی چاہیے۔ پھر کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر سوز ہو، جو ہمارے لوگوں کے دل و دماغ پر اثر کرے۔ وہ سوچیں کہ یہ تو آیتیں ہم نے بھی پڑھی تھی لیکن کبھی اس طرح ہم نے نہیں سوچا۔ وہ سوچیں کہ ہم نے بار بار اس کا درس سنا ہے لیکن آج کے درس میں ہمیں وہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ہمیں شرح صدر ہو گیا جس عنوان پر۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ زبان بہت آسان ہونی چاہیے۔ آپ کے درس کی زبان بہت آسان ہونی چاہیے، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کیا سمجھنے کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو تمہارے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو ہمیں بھی اپنے درس کو بہت آسان بنانا چاہیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں دو، مشکلیں پیدا نہ کرو۔ تو بہت ہماری گفتگو، ہمارا درس، یہ سب بہت آسان ہونا چاہیے۔ آسانی سے آدمی سمجھ لیتا ہے اور دل پر سیدھا سیدھا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کیف نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اس میں دیکھیے کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تیرا چہرہ کتنا سہانا لگتا ہے، تیرا چہرہ کتنا سہانا لگتا ہے، تیرے آگے چاند پرانا لگتا ہے، ترچھے ترچھے تیر نظر کے چلتے ہیں، سیدھا سیدھا دل پہ نشانہ لگتا ہے۔ کیف بتا کیا تیری غزل میں جادو ہے، بچہ بچہ تیرا دیوانہ لگتا ہے۔ تو یہ دیوانگی جو ہو جاتی ہے لوگوں کو، وہ آسانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ہماری زبان درس کی بہت آسان ہونی چاہیے۔ پھر ہمارا جو درس ہو اس کے اندر سوز ہونا چاہیے۔
दुखी दिलों की आवाज हो, परेशान दिलों के लिए मदावा हो, डिप्रेस लोगों के लिए, मायूस लोगों के लिए उम्मीद की किरण हो, एक मुजदाए जां फिजा हो, एक पैगाम मसरत हो, एक खुशखबरी हो, एक उम्मीद बन जाए लोगों को। ये सोच होना चाहिए। सोच क्या है? वो जो कहा था कि अमीर ने कि खंजर लगे किसी को तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो आपके दर्द से तमाम इंसानों के दर्द का मुदावा होना चाहिए। खंजर लगे किसी को तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो ये है सोच। ये सोच हमारे दर्द के अंदर होना चाहिए। लोगों की परेशानियों का हल और दुखी दिलों का मदावा उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन ये कैसे हो? मुझे अल्लामा ने कहा है कि सुखन में सोज इलाही कहां से आता है? सुखन में सोज इलाही कहां से आता है? ये चीज वो है जो पत्थर को भी उदास करे। दिल जो है पत्थरों से भी ज्यादा सख्त होते हैं, और दिल से मुलायम भी कोई चीज नहीं होती। सबसे मुलायम इंसान का दिल, और सबसे सख्त दुनिया में चीज वो शय है इंसान का कल्ब। तो ये जो सोच है, ये चीज वो है जो पत्थर को भी गुदास करे। मदाम गोश बदिल रह, मदाम गोश बदिल रह, ये साज है ऐसा कि जो शिकस्ता हो तो पैदा नवाए राज करे। यानी आप हर वक्त दिल की आवाज को सुने। ये साज ऐसा है, ये बाजा ऐसा है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि अगर ये शिकस्ता हो, अगर ये टूटा हुआ हो, तो पैदा नवाए राज करे। वो जो राज है अल्लाह ताला का, वो जो कुरान की जो छुपी हुई बातें हैं, उन सबको वो यहाँ कर देता है, बशर्ते कि वो टूटा हुआ दिल हो। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शकिस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना सास। इसलिए आपकी गुफ्तगू में, आपके दर्स में, आपके तकरीर में, आपके खिताब के अंदर ये चीज़ बहुत नुमाया होनी चाहिए, जिसे सोच कहते हैं। ये अगर नहीं है तो फिर बेअसर है आपकी गुफ्तगू। दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर इससे जब क्या कि तू बेबाक नहीं। ये बेबाकी जो आती है, ये जो कहा है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेहतरीन जिहाद जो है वो जालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहना, ये यूं ही नहीं आता, ये सोच की वजह से आता है। हजार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक, हजार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। तो ये चीज, ये जुर्रत, ये बेबाकी, ये बेखौफी, ये हक बात को सबके सामने हक कहना, नतीजे से बेपरवाह होकर करना, ये इंसान के कल्ब में सोच हो तो आपके दर्स के अंदर जो मरकजी हैसियत हो वो सोच की होनी चाहिए। फिर एक तीसरी चीज ये है कि आपके दर्स के अंदर आपका जो उसलूब हो, आपको जो तरीका हो, आपका जो अंदाज हो, वो बहुत हसीन होना चाहिए। उसके अंदर माने भी बहुत अहम होनी चाहिए। वो जो गालिब ने कहा था कि देखना तकरीर की लज्जत की, जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। आप इस तरह दिल की बात कह दें कि वो दिल तक पहुंच जाए। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो ये कैफियत आपकी होनी चाहिए कि आप उस दिल की बात को दिल तक पहुंचा दें। उसका अंदाज बहुत होना हसीन होना चाहिए। वो जो कहा है कि बोले सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो आपका जो उसलूब हो वो बहुत पुरकशिश हो, उसके अंदर हुस्न हो, उसके अंदर ज़ेबाइश हो, उसके अंदर आराइश हो, उसके अंदर कशिश हो, उसके अंदर लताफत हो, उसके अंदर शीरनी हो, वो कानों को भला लगे और बार बार आदमी जो है उसको सुनना चाहे। तो ये बातें हमारे दर्स के अंदर अगर होंगी कि हमारा आगाज और हमारा इख्तिताम जो है वो बहुत अच्छा हो, और ये बातें जो मैंने आपसे अर्ज की हैं ये भी अगर उसके अंदर जित दर्जे होंगी तो इंशाअल्लाह उसके दर्स के
اثرات قلوب پر زیادہ مرتب ہوئے۔ اب آخر میں آپ کے سامنے 8 باتیں ایسی رکھتا ہوں کہ جو دوران درس نہیں ہونی چاہیے، اور 8 باتیں ایسی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو درس کے اندر ہونی چاہیے۔ پہلے وہ باتیں آنی چاہیے جو ہمیں درس میں نہیں ہونی چاہیے ہمارے درس میں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی حیثیت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم کوئی مفسر نہیں ہیں، ہم کوئی خطیب نہیں ہیں، ہم کوئی مفتی نہیں ہیں، ہم کوئی بہت بڑے لیکچرر نہیں ہیں، ہم طالب علم ہیں۔ ہماری حیثیت داعی کی ہے، ہمیں جو کچھ مل گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچانا چونکہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم اس جواب دہی کے خوف سے یہ کام کر رہے ہیں۔ بلغوا انی ولو آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو تم اسے پہنچا دو۔ تو ایک تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ تیاری کے بغیر ہمیں کبھی درس نہیں دینا چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ذرا سی بات پر کفر ہو سکتا ہے، ذرا سی بات پر شرک ہو سکتا ہے، ذرا سی بات پر معنی بدل سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بہت کوشش اور حساس ہو کے اور پوری تیاری کے ساتھ ہمیں عزیز و دوست ہمیں درس دینا چاہیے۔ یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ تیسرے یہ ہے کہ ہمیں اپنے درس میں اختلافی مسائل کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ ان چیزوں سے بالکل پاک ہونا چاہیے ہمارا درس۔ پھر یہ ہے کہ ہماری کوئی نہ کوئی خاص فکر ہے، ہمارا کوئی خاص مسلک ہے، تو اس مسلک کی دلیل، اس مسلک کو حق ثابت کرنا اور دوسروں کی تردید کرنا، یہ ہرگز ہمارے درس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ ہونی چاہیے کہ کچھ بعض لوگ جو ہیں کچھ باتوں کو پہلے سے ہی طے کر کے بیٹھتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہو، درس ہو، تقریر ہو، گفتگو ہو، وہ جو بات انہیں معلوم ہے اسی کو کہہ دیتے ہیں۔ عنوان بدل دیں گے فقط آپ کی خاطر، کہتے ہیں جو ہم ایک بات وہی بات کہیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں ان باتوں کو اپنے درس سے پاک رکھنا چاہیے، انہیں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ اشعار ہمیں اچھے یاد ہوتے ہیں تو ہم گھما پھرا کے قرآن پہ انہی کو چسپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، بالبدی طور پر بے ساختہ اگر کوئی شعر ہماری تشریح کے اندر آتا ہے تو اسے استعمال کرنا چاہیے، اس کا بھی ایک اپنا بہت اچھا اثر ہے اور ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال ہمیں اس کے لیے ماحول بنا کر اور اس کے لیے قرآن کو گھما پھرا کر اور اپنے شعر کو بہرحال پڑھ دینا چاہیے۔ ان چیزوں سے ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جملہ معترضہ میں ہمیں بہت دور نہیں جانا چاہیے۔ جملہ معترضہ کے معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہم نے قرآن کا درس دے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، مصر کا ذکر آ گیا۔ اب مصر کا ذکر آیا تو ہم قاہرہ تک پہنچ گئے، قاہرہ میں پہنچے تو جامع ازہر تک پہنچ گئے، جامع ازہر میں پہنچے تو وہاں کسی بزرگ کی گفتگو شروع کر دی۔ تو جو ٹیکسٹ ہے قرآن کا اس سے ہم بہت دور چلے جاتے ہیں۔ بے شک ہمیں کبھی کبھی جملہ معترضہ میں بھی جانا پڑتا ہے، بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں کہنی پڑتی ہیں، لیکن وہ بہت طویل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں واپس آ جانا چاہیے اس کے پاس۔ اور ایک یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب ہم سے سوال کرے اور ہمیں صحیح جواب نہ معلوم ہو تو ہمیں معذرت کر لینی چاہیے۔ ہمیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ اس کا جواب ہمیں ٹھیک نہیں معلوم ہے، انشاءاللہ ہم کسی سے پوچھ کے یا پڑھ کے ہم اس کا جواب دیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ باڈی لینگویج کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ تو اس طرح درس دیتے ہیں کہ بالکل ساکت اور جامد بن کے بیٹھ جاتے ہیں، بالکل ایک بت بن جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز دکھاتے ہیں، تو وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ باڈی لینگویج ہو اس سے بھی درس کو سمجھانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر اعتدال ہو، اس کے اندر توازن ہو، اس کے اندر بیلنس ہو۔ تو یہ تو 8 باتیں ایسی ہیں جو ہمارے درس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب 8 باتیں ایسی ہیں جو بہرحال ہمارے درس میں ہونی چاہیے۔ اچھے درس کی تیاری میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے درس کے نوٹس بنائیں، اور دوران درس وہ نوٹس ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ ہماری اخلاص نیت ہونا چاہیے، اللہ کی رضائی کے لیے ہم درس دیں، باوضو ہو کے درس دیں،
اور سنجیدہ لباس ہمارا ہونا چاہیے، بہت شوق لباس نہ ہو، بغیر ٹوپی نہ ہو، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے لوگوں کے درس میں ایک خاص چوک یہ ہو جاتی ہے کہ عربی پڑھنے میں ہمیں دقت ہوتی ہے، یا تو روانی نہیں ہوتی ہے، زیر و زبر میں کبھی فرق کر دیتے ہیں، رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، صحیح مخرج نہیں ہوتا ہے۔ تو جس حصے کا ہمیں درس دینا ہو اس حصے کو ہمیں کسی عربی داں کو سنا لینا چاہیے جو عربی سے واقف ہو، عالم بھی ہو سکتا ہے، قاری بھی ہو سکتا ہے، مفتی بھی ہو سکتا ہے، بہت اچھا جن کا قرآن ہے گھر میں ہم ان کو بھی پڑھ کر سنا سکتے ہیں۔ تو بآواز بلند ہمیں وہ کسی صاحب زبان کو سنا لینا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ درس دیں گے تو اس میں بہت سی چیزیں آپ کو بیان کرنا ہوگی، مثلاً آیت کی اہمیت کیا ہے، اس کا تعلقی پس منظر کیا ہے، اس کی شان نزول کیا ہے، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، یہ سب باتیں آپ کو بیان کرنی چاہیے، ضروری ہیں، لیکن حسب موقع ہونی چاہیے۔ اگر 10 منٹ کا وقت ہے تو اس میں اسی کے اکارڈنگ ہونی چاہیے، آدھا گھنٹے کا درس ہے تو اسی کے تناسب سے ہونا چاہیے، پون گھنٹے کا اگر درس ہے تو ہمیں اسی کا لحاظ کرتے ہوئے ان چیزوں کو رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں ہی میں ہم نے وقت اپنا زیادہ لگا دیا اور جو اصل مضمون تھا وہ ہمارا رہ گیا۔ وہ بات نہ ہو جائے کہ فیض جو کہنے گئے تھے ان سے جہاں صدقہ کیے، فیض جو کہنے گئے تھے ان سے جہاں صدقہ کیے، ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد۔ تو یہ کیفیت ہماری اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ہمیں سوال و جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہمیں صرف درس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کی تیاری نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کے متعلق اگر سامعین میں سے کوئی سوال آتا ہے تو ہمیں اتنا اسٹڈی ہونی چاہیے، اتنی تیاری ہونی چاہیے کہ ہم اس کے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ پھر ایک کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے درس کی تیاری میں تنہائی میں گھڑی سامنے رکھ کے ہمیں درس کی مشق کر لینی چاہیے۔ پھر ایک کام یہ بہت اہم ہے کہ جب ہم درس دیں تو وہ یہ نہ معلوم ہو کہ وہ دور ماضی میں آپ کھو گئے۔ بے شک ہم دور ماضی سے بھی کچھ چیزیں لائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں آج کا درس دینا چاہیے، آج کا قرآن ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ یعنی درس کا انطباق جو ہے، امپلیمنٹیشن جو ہے، وہ حالات حاضرہ پر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم پرانے زمانے کے طاغوت کا تو بار بار ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تو بتایا جائے کہ آج کا طاغوت کون ہے، ہمیں اس سے بھی روشناس کیا جائے کہ آج کا شرک کیسا ہے، آج نفاق کس صورتوں میں پایا جاتا ہے، جدید جاہلیت نے کیا صورت اختیار کر لی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ وہ جو علامہ نے کہا نا کہ بدل کے بھیس پھراتے ہیں ہر زمانے میں، بدل کے بھیس پھراتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منام۔ یہ جیسے وہ کہا ہے کہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف کرم اور، مسلم نے بھی تعمیر کی اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو ہمیں اپنے درس میں یہ بھی بتانا چاہیے کہ آج کا یہ درس ہے، آج کے حالات میں قرآن کی آیات کا کیا انطباق ہوتا ہے، کیا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، آج کے حالات میں یہ آیات کیا رہنمائی کر رہی ہے، اور سب سے آخر میں ہمیں اپنے درس کا خلاصہ ضرور بیان کرنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ راہ کے طور پر جو ہمارے سامعین ہیں، جو ذاکرین ہیں، وہ اس کو ساتھ لے کے جائیں۔ تو رفقائے عزیز، یہ بات مجھے آج عرض کرنی تھی کہ ہمیں درس کو کیسے بہتر بنانا چاہیے۔ اس میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا ہمیں وقت کا بہت لحاظ کرنا چاہیے، مخاطبین کا خیال کرنا چاہیے، اور ہمیں کلام کا اسٹرکچر اور اس کے کی ورڈز اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس پر ہمیں پوری گہری نگاہ ہونی چاہیے، سوالات قائم کرنا چاہیے، اور اول نشست میں ہمیں تفسیروں سے مطالعہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ٹیکسٹ سے مطالعہ کر کے پھر تفاسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس کے اندر پھر ہمیں جو ہے آغاز اور اختتام بہت اچھا ہونا چاہیے، اسلوب اس کا بہت حسین ہونا چاہیے، زبان بہت آسان ہونی چاہیے، اس کے اندر سوز اور گداز ہونا چاہیے، اور اس کے اندر وہ کیفیت ہونی چاہیے جس سے ہمارے دل پہ بھی اس کا اثر ہو اور سننے والوں کا بھی اثر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوز، یہ گداز، یہ آسانی اور یہ اس کی کتاب کو
اچھے انداز میں لوگوں کے قلوب تک پہنچانے کا فن ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا کر دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.